رات کے گہرے سکوت میں جب پورا محلہ نیند کی وادیوں میں کھویا ہوا تھا، احمد کی آنکھیں بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ کمرے کے کونے میں پڑی پرانی گھڑی ٹک ٹک کر کے جیسے اس کے دل کی دھڑکن بڑھا رہی تھی۔ کھڑکی سے ہلکی ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی اور وہ بار بار موبائل سکرین دیکھ رہا تھا۔ ایک میسج نے سب کچھ بدل دیا تھا، صرف 4 الفاظ: کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ یہ پیغام اس کی کزن ہنا کا تھا، وہی ہنا جس کے ساتھ بچپن کے کھیل، ضد اور چھوٹی چھوٹی یادیں تھیں۔ مگر آج کا ایک مختصر پیغام احمد کے دل پر پہاڑ بن گیا تھا۔ اس لمحے اس نے محسوس کیا کہ کچھ بدلنے والا ہے، اور یہ تبدیلی اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے ایک نئے راستے پر ڈال سکتی ہے۔ احمد نے موبائل سختی سے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ وہ حیران تھا کہ ہنا نے یہ پیغام بھیجا کیسے۔ یہ وہی ہنا تھی جس کے ساتھ بچپن میں وہ ہر گرمیوں کی چھٹیاں گزارتا تھا۔ کبھی سائیکل دوڑاتے، کبھی چھت پر کرکٹ کھیلتے۔ پھر آہستہ آہستہ وقت نے دونوں کو الگ کر دیا۔ تعلیم، ذمہ داریاں، خواب، سب نے اپنی اپنی راہیں کھول دیں۔ لیکن آج اچانک برسوں بعد یہ میسج کیوں؟ اس نے ڈر اور تجسس کے ملے جلے احساس کے ساتھ جواب لکھا: ہاں ضرور، کیا ہوا؟ چند لمحوں میں ہنا کا جواب آیا: کل تم سے ملنا ہے، کچھ بات کرنی ہے جو برسوں دل میں دبائی رہی۔ اگلے دن احمد کے لیے وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ وہ یونیورسٹی کی کلاسز میں بیٹھا تھا، مگر ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ ہر بار گھڑی دیکھنے پر وہی خیال آتا: ہنا مجھ سے ملنا کیوں چاہتی ہے؟ دوپہر ڈھلے وہ اسی کیفے میں پہنچا جہاں بچپن میں کبھی کبھی سب کزنز اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ ہنا پہلے ہی وہاں موجود تھی، سفید دوپٹہ اوڑھے، پرسکون لیکن آنکھوں میں عجیب سی اداسی لیے۔ احمد کے بیٹھتے ہی اس نے آہستہ کہا: میں برسوں سے ایک راز دل میں چھپائے بیٹھی ہوں۔ کیفے میں ہلکی موسیقی چل رہی تھی اور دونوں کے درمیان خاموشی کا ایک دبیز پردہ سا حائل تھا۔ احمد نے گہری سانس لی۔ ہنا، صاف صاف کہہ دو، کیا بات ہے؟ ہنا نے نظریں جھکائیں، انگلیوں سے اپنے کپ کے کنارے پر لکیریں بناتے ہوئے بولی: کبھی سوچا ہے کیوں بچپن میں تم سے ضد کرتی تھی کہ ہر کھیل میں میری ٹیم میں ہی رہو؟ کیوں ہمیشہ تمہاری ہار پر میں روتی تھی؟ احمد چونک گیا۔ وہ تو بس بچپن کی ضدیں تھی نا؟ ہنا نے دھیمی آواز میں کہا۔ نہیں احمد، وہ صرف ضد نہیں تھی، وہ جذبات تھے جو وقت کے ساتھ دب گئے۔ احمد کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے پہلی بار ہنا کو اتنے سنجیدہ انداز میں دیکھا تھا۔ احمد کو لگا جیسے زمین اس کے پیر تلے سے نکل رہی تھی۔ ہنا، کیا تم کہنا چاہتی ہو کہ ہاں میں تمہیں پسند کرتی ہوں برسوں سے، لیکن کبھی ہمت نہ ہوئی کہ کہہ سکوں؟ یہ جملہ احمد کے دل میں گونجتا رہا۔ بچپن کی وہ شرارتیں، ہنسی مذاق، لڑائیاں، سب ایک نئے رنگ میں سامنے آنے لگے، مگر ساتھ ہی ایک سوال بھی دماغ میں بجلی کی طرح کون گیا: کیا خاندان یہ رشتہ قبول کرے گا؟ رات کو احمد نیند سے محروم رہا۔ دل کہہ رہا تھا یہی وہ احساس ہے جسے میں برسوں سمجھ نہیں پایا، لیکن عقل سوال اٹھا رہی تھی: اگر سب کو معلوم ہوا تو خاندان ٹوٹ سکتا ہے۔ وہ چھت پر جا کر آسمان کو دیکھتا رہا۔ بچپن کے کہے کہے، کزنز کی محفلیں، بزرگوں کی باتیں، سب یاد آنے لگا۔ ہنا کا چہرہ اس کے دل میں بار بار ابھرتا رہا۔ اگلے دن احمد اور ہنا دوبارہ ملے۔ اس بار دونوں کے درمیان خاموشی کم اور سنجیدگی زیادہ تھی۔ احمد نے کہا: ہنا، میں مانتا ہوں تم نے جو کہا اس نے مجھے ہلا دیا ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ہمارا خاندان، ہماری روایات۔ ہنا نے آنکھوں میں نمی لیے کہا: میں جانتی ہوں، اسی لیے برسوں خاموش رہی، لیکن دل کی آواز کو کب تک دبایا جا سکتا ہے؟ احمد نے اپنے قریبی دوست زین کو سب کچھ بتایا۔ زین نے حیرت سے کہا: یار یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ احمد بولا: لیکن زین، اگر دل کے احساس کو نظر انداز کر دوں تو کیا باقی زندگی سکون سے جی سکوں گا؟ زین نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا: فیصلہ تمہیں ہی کرنا ہے، یا تو دنیا کی پرواہ کرو یا اپنے دل کی۔ چند دن بعد گھر میں سب کزنز اکٹھے ہوئے۔ محفل ہنسی مذاق سے بھری تھی، لیکن احمد اور ہنا ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سے بھی کتراتے رہے۔ اسی دوران احمد کی والدہ نے مذاق میں کہا: ہنا تو اب بڑی ہو گئی ہے، جلدی ہی اس کا رشتہ ڈھونڈنا ہوگا۔ یہ جملہ احمد کے دل پر تیر کی طرح لگا۔ ہنا نے نظریں جھکا لیں۔ احمد نے پہلی بار محسوس کیا کہ وقت تیزی سے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ رات کو احمد آئینے کے سامنے کھڑا اپنے آپ سے لڑ رہا تھا۔ کیا یہ محبت ہے یا صرف یادوں کا دھوکہ؟ مگر دل کی گہرائی سے ایک ہی جواب آ رہا تھا: یہی وہ رشتہ ہے جس کی تلاش برسوں سے تھی۔ وہ جانتا تھا کہ راستہ مشکل ہے، مگر اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا۔
मैं हिना से बात खुल कर करूंगा। अगर हमें कुर्बानी देनी पड़ी तो भी सच को नहीं छुपाऊंगा। अहमद ने हिना को फ़ोन किया और कहा, कल शाम छत पर आ जाना, मुझे तुमसे खुलकर बात करनी है। अगले दिन दोनों आमने सामने खड़े थे। अहमद ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, हिना, मैंने दिल से सोचा है, तुम्हारे बगैर अपनी ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन एक बात जान लो, ये रास्ता मुश्किल है। ख़ानदान शायद हमें कभी कबूल न करे। हिना की आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठों पर मुस्कुराहट। अगर तुम साथ हो तो मैं हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हूँ। चंद दिन बाद हिना की मंगनी की खबर घर में गूंजी। अहमद का दिल डूब गया। महफिल में सब खुशियां मना रहे थे, लेकिन अहमद और हिना की नज़रें बार बार एक दूसरे को तलाश कर रही थीं। बाद में मौका मिलते ही हिना ने कहा, मैंने ये रिश्ता अपनी मर्जी से कबूल नहीं किया, बस ख़ानदान की खुशी के लिए हाँ कह दी। अहमद ने मुट्ठी भींच ली। अब वक्त आ गया है कि हम सच बोलें। अगले दिन अहमद ने अपने वालिदैन को सब कुछ बता दिया। कमरे में खामोशी छा गई। वालिद सख्त लहजे में बोले, अहमद, ये मुमकिन नहीं। ख़ानदान क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे। अहमद ने हिम्मत जमा की, अब्बू, लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहते हैं, लेकिन मेरा दिल सिर्फ हिना के साथ जुड़ा है। अगर ये गलत है तो फिर सच्चाई का कोई मतलब नहीं। माहौल कशीदा हो गया। अहमद जानता था कि ये जंग आसान नहीं। हिना के घर भी बात खुल गई। उसके वालिदैन ने गुस्से से कहा, ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता, ये सिर्फ ख़ानदान की इज्जत को नुकसान पहुंचाएगा। हिना ने रोते हुए अहमद को फ़ोन किया, हमारी मोहब्बत शायद हमारे नसीब में नहीं लिखी। अहमद ने खामोशी से कहा, नसीब को हम बदल नहीं सकते, लेकिन दिल की गवाही को झुठला भी नहीं सकते। अगर हमें अलग होना है तो भी मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगा। मंगनी की तारीख करीब आती गई। अहमद और हिना दोनों अंदर से टूट रहे थे, लेकिन ख़ानदान के फैसले के सामने बेबस थे। महफिल की रात हुजूम के दरमियान दोनों की नज़रें आखिरी बार मिली। वो नज़रों का मिलाप बरसों की मोहब्बत और जुदाई का गवाह था। किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन दोनों के दिल जानते थे कि चाहे वो साथ हो या नहीं, एक दूसरे की याद हमेशा सांसों में जिंदा रहेगी। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, ये सिर्फ एक आगाज़ है। एक ऐसा आगाज़ जिसमें सवाल जिंदा है, क्या मोहब्बत ख़ानदान की जंजीरों को तोड़ सकती है या हमेशा कुर्बानी ही इसका मुकद्दर बनती है।